عمران خان کی اٹک جیل میں ایک اور ملاقات، یہ بھی بتائیں گے کس ماحول میں ملاقات کی ہے، یہ بھی بتائیں گے۔ وہ اس انداز سے بول رہے تھے جیسے وہ بولتے ہیں ہمیشہ کہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی کبھی الیکشن ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی، یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان کی اٹک جیل میں ایک اور ملاقات، اب کی بار وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک بات پر ڈیل کروں گا۔ جی، اور وہ ڈیل کیا ہے یہ بھی ہم ناظرین کو بتائیں گے۔ عمران خان صاحب کا حلیہ داڑھی میں ہے، کلین شیو ہے، یہ بھی بتائیں گے۔ کس نے ملاقات کی ہے یہ بھی بتائیں گے، کس ماحول میں ملاقات کی ہے یہ بھی بتائیں گے، اور ڈیل کی خبریں ان پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ایک ڈیل کروں گا، وہ ڈیل کیا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ملاقات۔ عمران خان صاحب ٹنٹڈ کیری آئی ایک، اور عمران خان صاحب اس میں سے اترے، اور جیسے ہی وہ اترے تو جنہوں نے ملاقات کی ہے ان کا نام ہے مشال یوسفزئی صاحبہ، اور عمران خان صاحب کی وکیل صاحبہ ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ملاقات کرنے کے لیے جب عمران خان صاحب نیچے آ رہے تھے، اتر رہے تھے کیری سے، تو ایسا گمان ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی جلسہ گاہ پہنچے اور ابھی کچھ دیر میں یہ کہیں گے کہ میرے پاکستانیوں، پھر جلسے کا آغاز ہوگا، یا نعبد و یا نستعین کہیں گے۔ تو ان کی جو اسپرٹ تھی ہائی مورل میں، عمران خان صاحب ان کا مورال بہت ہائی تھا، اور عمران خان صاحب جیسے ہی وہ ملاقات کے لیے بٹھائے گئے کمرے میں تو ملاقات ہونے لگی تھی اور ملاقات ہونے والی تھی۔ تو ہوا یہ کہ مشال یوسفزئی صاحبہ کیونکہ خود وکیل ہیں، ان کو لگا کہ خان صاحب کا کہیں یہ ان کی بگنگ وغیرہ نہ ہو رہی ہو، تو پھر وہ بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس خوف سے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ اگر ان کی کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، اور وہ اس انداز سے بول رہے تھے جیسے وہ بولتے ہیں ہمیشہ اپنے موقف پر ٹکا کر تنقید کرتے ہیں۔ اور مشال یوسفزئی صاحبہ نے وہ وہاں بیٹھی، ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب دیکھیں کیا حالات ہیں پھر بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے لیگل فائٹ کر رہے ہیں۔ کیسز تو لیگل ہیں ہی نہیں نا، یہ سیاسی کیسز ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج میں اگر ڈیل کر لوں تو یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں بس۔ اور ان کے علاوہ مشال یوسفزئی صاحبہ نے استور میں جو پاکستان تحریک انصاف حالیہ الیکشن جیتی ہے اس پر مبارکباد دی، اور عمران خان صاحب نے کہا دیکھیں یہ صرف استور کی کہانی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی خیبر تا کشمیر، کراچی تا کشمور کہانی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی کبھی الیکشن ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی، یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے۔ تو کلین سویپ کی کہانی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ان کو ڈر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں جیت نہ جائے، اور یہ اسی لیے الیکشن نہیں کرواتے کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی اس کا مطلب عمران خان صاحب پر جو سیاسی کیسز بنائے گئے تھے وہ تو ختم ہو جانے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ مجھ پر 1000 کیسز بھی بنا دیں تو بھی میں اس ملک میں ہی ہوں اور ان کا مقابلہ کروں گا، اور یہ جو جیل ہے یہ میرے لیے جیل نہیں، یہ میرے لیے 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ بالکل مشال صاحبہ بتا رہی کہ ان کی باڈی لینگویج، ان کے اسپرٹ سب بہت ہائی تھا، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ میں جو ہے زمان پارک میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں عمران خان صاحب سے۔ اور خان صاحب کے حلیے کے بارے میں ایک بات کی جا رہی تھی کہ گزشتہ کئی دنوں سے یہ چیز وائرل تھی کہ عمران خان صاحب نے داڑھی رکھ لی ہے، عمران خان صاحب۔ پھر حالیہ جو ریسنٹ موسٹ خان صاحب کا حلیہ ہے اس میں مشال صاحبہ بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہیئر ڈرائی کیا ہوا ہے، ہیئر کٹ کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ نیا ہیئر اسٹائل خان صاحب کا وہ بھی خاصا باتوں میں ہے، اور اس کے علاوہ جس پر سب سے زیادہ بات کی جا رہی تھی نا کہ داڑھی میں ہے یا نہیں، تو خان صاحب کلین شیو اور ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا اور فٹ فاٹ لگے ہوئے، بڑے خوش اور بہت اچھے لگ رہے تھے، وہ کہتی ہیں۔
ان کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب سے جیسے انہوں نے بات کی تو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا وہ کسی چیز سے خوف زدہ ہیں. انہوں نے کہا دیکھو مشال بتاؤ یہ قوم کو میں غلامی قبول نہیں کروں گا. اور یہ وہ کہتے ہیں یہ جیل میرے لیے 5 اسٹار ہے, 5 اسٹار ہوٹل ہے. اور اس کے علاوہ مشال صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب سے جب پوچھا انہوں نے کہ خان صاحب یہ تو بتا دینا کہ جو کیڑے مکوڑے, انہوں نے کہا بالکل ایسے ہے, لیکن اس کا ایک نتیجہ ہے نا کہ اگر میں باہر جاؤں پھر ڈیل کر لوں اور پھر واپس آ جاؤں, ایسے نہیں ہوگا. اب ڈیل کسی سے بھی نہیں ہوگی, ڈیل ہوگی تو ایک ڈیل ہوگی, وہ بھی ہم ناظرین کو بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو خان صاحب نے کہا نا یہ کیڑے مکوڑے بالکل بارش کا پانی, بارش کا جب پانی آتا ہے تب ہوتا یہ ہے کہ جو ان کا بستر ہے وہ بھیگ جاتا ہے, میٹرس بھیگ جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کے جو جس سیل میں وہ ہیں, ایک تو اس کی نگرانی کی جا رہی ہے, مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے, لیکن خان صاحب جیسے بولتے ہیں ویسے ہی بول رہے تھے. اور ان کے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ مجھے کوئی اگر ٹریک کر رہا ہے, مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, میری حرکات و سکنات پر کسی نے نظر رکھی ہوئی ہے, تو وہ اس سے بھی خوفزدہ نہیں تھے, ایک بات. اور اس کے علاوہ جب ڈیل کی تمام باتیں ہوئیں تو یہ سب بھی کہا جانے لگا کہ ڈیل کس سے ہوگی, کیا ہوگی. تو عمران خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں تو باہر یہ سن رہی ہوں کہ آپ ڈیل کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو صحافی عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کرتے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ڈیل اب نہیں ہوگی, ڈیل اب نہیں ہوگی, ڈیل ہوگی تو ایک ڈیل ہوگی. وہ ڈیل یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز پاکستان میں ہونے چاہیے, صاف شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جس پر کوئی بھی سوال نہ اٹھائے, تو یہ ڈیل میں کرنے کو تیار ہوں. اس کے علاوہ چاہے مجھ پہ ہزاروں کیسز بھی بن جائیں میں ڈیل نہیں کروں گا, صرف یہ ڈیل ہوگی. اسی صورت میں اگر کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے تو یہ ڈیل کرے, وگرنہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو توڑنے کی کیا کوششیں کی جا رہی کہ عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس میں جو کیڑے مکوڑے, مکھیاں, اس کے بعد بشرا بی بی کی ڈائری لیک کرنا, اس کے بعد عمران خان صاحب کو متنازع بنا دینا, اس کے بعد سائفر کے کیس میں عمران خان صاحب کو زیر حراست رکھنا. جبکہ وہ توشہ خانہ کیس میں گئے تھے اور وہ کیس تو ظاہر اب تک کے لیے قلعدم ہو چکا ہے. توشہ خانہ کیس, اس سے پہلے جب 9 مئی ہوا اور اسی کا کیس عمران خان صاحب پر لگا دیا, اور وہی عمران خان صاحب ان دنوں جیل میں تھے. اور یہی خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ لیگل کیس تو ایک بھی نہیں ہے, یہ سب سیاسی کیسز ہیں, اور جب بھی الیکشن ہوں گے تو یہ سیاسی کیسز ختم ہو جانے ہیں. تو یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے. اس کے علاوہ وجہ کہ ابھی الیکشن میں تاخیر کی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اور دیکھیں الیکشن میں تاخیر کتنی ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ مارچ 2024 تک یہ معاملہ جاتا ہے یا یہ یہیں ختم ہو جاتا ہے کہ جنوری فیبروری میں الیکشن ہو جاتے ہیں. ممکنہ طور پر مارچ تک یہ بات جائے گی, کیونکہ جنوری فیبروری میں ہوگا یہ کہ انتخابات نہیں ہو پائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سردیاں بہت ہوں گی, اور پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں الیکشنز کا انعقاد ایک دن پر کروانا غالباً ناممکن سا ہو جاتا ہے. جب برف باری ہو, پولنگ کا عملہ, پھر لوگوں کو سردی کی شکایت اور بہت ساری باتیں. تو بہرحال خان صاحب نے جو ایک ڈیل کرنے کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز پاکستان میں کیے جائیں تو میں ڈیل کروں گا, وگرنہ ایسی کسی بھی ڈیل کا حصہ نہیں بنوں گا جو میرے ملک کے عوام کے لیے خطرے کا باعث بنے. خان صاحب نے یہ بھی کہا نا کہ دیکھیں ایک وقت تھا پاکستان میں کورونا تھا تو انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن رکھا تاکہ لوگ بھوک سے نہ مر جائیں, اور کورونا سے تو ویسے ہی لوگوں کا برا حال تھا. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. پیٹرول بڑھا ہے, دیکھیں آپ کہ 331 پر پیٹرول ہے اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اب لوگوں نے یہ بھی کہنا چھوڑ دیا ہے کہ یہ جو پیٹرول ہے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ پیٹرول لگا کر خود کو جلا ڈالوں, کہ انہوں نے پیٹرول کو بھی اتنا مہنگا کر دیا ہے. تو عوام کی یہ تمنا بھی اب تمنا ہی رہی ہے کہ وہ پیٹرول لگا کر خود کو آگ لگا دیں گے, لیکن ایسے نہیں. اب دیکھیں کتنے وقت کے لیے نگراں رہتے ہیں, بہت ہی مشکل صورتحال ہے, لیکن انتخابات تو کروانے ہوں گے.
صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.